رسول خدا کو کن لوگوں کی باتیں رنجیدہ کر دیتی تھیں، اور اللہ کس طرح سے اپنے نبی کو تسلی اور دلاسا دیتا تھا، اور اللہ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ جن کو کامیابی تک پہنچانا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے۔ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 32 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 33 اور 34ویں آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ تفسیر کو سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو ضرور سے کمنٹ کریں۔ اب ناظرین آیت نمبر 33 کی تفسیر کو سننے کے لیے اس کے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم جانتے ہیں کہ تجھے ان لوگوں کی گفتگو غمگین کر دیتی ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ اور جان لو کہ وہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں وہ ظالم تو آیات خداوندی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 33 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ آیت کی شان نزول میں بیان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی حضرت کو صادق اور امین جانتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہتے تھے کہ اگر ہم ان کی تصدیق کر دیں تو ہمارا قبیلہ ہمیں ذلیل کہے گا اور ہم اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے۔ کبھی کہتے تھے وہ ہے تو سچا، لیکن خیال کرتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اس وجہ سے آیات الہی کو جھٹلایا کرتے تھے۔ لا یکذبونک کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تمہاری باتوں اور دعووں کو غلط نہیں کر سکتے۔ تفسیر عیاشی۔ ناظرین، یہ تھے آیت نمبر 33 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 33 میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی راہبر کو مخالفین کی طرف سے جھٹلائے جانے پر غم زدہ اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دلجوئی اور حمایت کی ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں تمہیں غمگین کر دیتی ہیں، لیکن آپ مغموم نہ ہوں۔ نمبر 2، پروردگار عالم انسان کے اندرونی حالات اور انسان کی اندرونی کیفیات کو جانتا ہے۔ نمبر 3، پیغمبر کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے، بالکل ایسے ہے جیسے پیغمبر کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 4، مشکلات کے آنے، جھٹلائے جانے اور دوسروں کی طرف سے ذلت آمیز رویے رکھے جانے پر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اپنی مشکل کو آسان سمجھیں۔ نمبر 5، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اصل میں حضرت کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں رکھتے، یعنی وہ شخص کے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ دین کے دشمن ہیں۔ نمبر 6، آیات الہی کو جھٹلانا اپنے آپ پر ظلم ہے، رسول خدا پر ظلم ہے، دین کے ساتھ ظلم ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اب 34 کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ تجھ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، بس انہوں نے جھٹلائے جانے پر اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا ہے اور استقامت سے کام لیا ہے، اور اس راہ میں انہوں نے رنج و تکلیف اٹھائی،
یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آ پہنچی۔ آپ بھی ایسے رہو، کیونکہ یہ سنت الہی ہے، کوئی چیز اللہ کی سنتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور تمہیں گزشتہ پیغمبروں کی خبریں تو پہنچ ہی گئی ہیں، آپ ان کی تاریخ سے آگاہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 34 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ کلمات سنت الہی کے معنی میں ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ سورہ صافات آیت نمبر 171 تا 173۔ واقعات کو جاننے کے لیے ایک قابل قبول ذریعہ تاریخ ہے۔ گزشتہ تاریخ میں انبیاء کے صبر سے، اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور جس کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا گیا، ہمیں ان کی تباہی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم کا ازل سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اور لوگوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ان کو قبول کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں، اور کافروں کو سزا دیتا ہے اور پیغمبروں کی تبلیغ میں مدد کرتا ہے۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے قائدین اور مومنین کی مدد اور کامیابی کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ ان میں سے ہم کچھ کو بیان کر رہے ہیں۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ روم آیت نمبر 47۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، سورہ غافر آیت نمبر 51۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، سورہ حج آیت نمبر 40۔ ناظرین، آیت نمبر 34 میں جس طرح سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، اسی طرح سے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، راہ حق کبھی بھی ہموار نہیں رہا، اس میں بہت اونچ نیچ پائی جاتی رہی ہے۔ اسی طرح انبیاء کے اہداف و مقاصد کی تکمیل میں بھی بہت مشکلات پیش آتی رہی ہیں۔ یہ سب مرحلے برداشت، صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ نمبر 2، مشکلات اور سختیوں میں سب سے اہم ہتھیار خدائی امداد کا ذکر ہے۔ استقامت، پائیداری کے لیے امید کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی امید سے بڑھ کر اور کیا ڈھارس ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، قائدین کو چاہیے کہ ہر ایک سے اطاعت کی امید نہ رکھیں۔ نمبر 4، کامیابی کی اصل شرط صبر ہے۔ پروردگار عالم صبر کرنے والوں کو کامیابی کی نوید دیتا ہے۔ نمبر 5، راہ حق اور راہ حق پر چلنے والوں کے دشمن اپنی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر روش اور ہر طریقہ اپناتے ہیں، کبھی جھٹلاتے ہیں اور کبھی تکلیف دیتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ نمبر 6، مسلسل صبر کرنے سے اللہ کی رحمت اور نصرت کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ نمبر 7، حق کامیاب ہے۔ نمبر 8، سنت الہی میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، ان کی بنیادیں طے شدہ فطری اور عقلی اصولوں پر رکھی گئی ہیں۔ پروردگار عالم اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ نمبر 9، ہر کسی کو چاہیے کہ تاریخ میں اپنی مثالیں تلاش کرے۔ پروردگار عالم پیغمبر سے فرما رہا ہے، گزشتہ پیغمبروں کی خبریں تو آپ تک پہنچ ہی گئی ہیں، یعنی آپ ان کی تاریخ سے آگاہ ہیں۔ نمبر 10، گزشتہ حق پرست افراد کی زحمتوں اور دکھوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ کفار مکہ ایک طرف تو رسول کو صادق اور امین مانتے تھے، اور دوسری طرف اپنی حیثیت کو کھو دینے کے ڈر سے آیات الہی کی تکذیب کرتے تھے اور اسے جھٹلا دیتے تھے، اور یہ بات رسول کو رنجیدہ کر دیتی تھی۔ جب رسول رنجیدہ ہو جاتے تھے تو پروردگار رسول کو تسلی و تشفی دیتا تھا کہ اے میرے حبیب، انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا ہے بلکہ آیات الہی کو جھٹلایا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔